انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی لائیو مل جائے گا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ مشکلات اللہ نہ کرے سب پہ آئے۔ سر جب مشکلات آتی نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پیسہ ہر ضرورت بن گیا، ہر ایک چیز پہ ضرورت بن گیا۔ سر پیسے سے آپ انسانی آنکھ لے سکتے ہیں، پیسے سے گردے لے سکتے ہیں، پیسے سے انسان کے انگ لے سکتے ہیں، تو لیتے ہیں لوگ سر، لیتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیتے ہیں لوگ۔ لیکن سر بات سمپل بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھو نا کہ شہزادوں پیسہ اس دور میں چاہیے ہی چاہیے، سر پیسہ چاہیے چاہیے۔ یہ پاپی جو پیٹ لگا ہوا ہے نا ساتھ، اس کے لیے کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کو نہیں پیسہ چاہیے لیکن آپ کے بچوں کو چاہیے، آپ کو نہیں پیسہ چاہیے آپ کی بیگم کو چاہیے، آپ کو پیسہ نہیں چاہیے آپ کے والدین کو چاہیے، آپ کو پیسہ نہیں چاہیے آپ کے بہن بھائیوں کو چاہیے، کسی نہ کسی کو چاہیے نا۔ آپ کو پیسوں سے لگاؤ نہیں ہے تو آپ کہیں نا کہ مجھے پیسوں سے لگاؤ نہیں ہے، یہ تو فتنہ ہوتا ہے، کس نے ساتھ لے کے جانا ہے، یہ کرنا۔ بھائی کما نہیں سکتے تو ایسی باتیں کرتے ہو نا، پیسہ کس کو نہیں پیارا؟ کوئی حرام کا کام تو ہے نہیں، سود کا کام تو ہے نہیں، بغیرتیوں والا تو کام ہے نہیں سر۔ اس میں کیا کام ہے؟ ڈالر کی مارکیٹنگ والا کرنا ہے، ڈالر بائی اور سیلنگ کا کام ہے، کوئی مشکل کام اس میں ہے ہی نہیں۔ آپ بولتے ہیں سر جی اس میں بندے جوائن کروانے تب ہی پروفٹ آتا ہے، اور سر جی جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو، جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ چیز بیچ رہے ہو نا، وہاں پہ بندے آ کے لے رہے ہیں نا، تو یہاں پہ بھی ڈالر بیچ رہے ہو، بندے آپ سے لے رہے ہیں جو جوائن ہو رہا ہے، ایک چیز بیچ رہے ہو۔ وہاں پہ آپ فیکٹریوں میں کپڑے بیچ رہے ہو یا فیکٹریوں میں ڈبل روٹیاں بیچ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، ایک چیز کا حقوق ادا ہو رہا ہے، ایک چیز کا حق ادا ہو رہا ہے۔ پیسے کے بدلے پیسہ ملے وہ شرعی حرام ہوتا ہے، بیچ میں ایک چیز حقوق ادا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، چاہے وہ ڈبل روٹی ہو، کپڑا، چیرا، جوتی، جو بھی ہو، ٹھیک ہو گیا، اس کا حق ادا ہوتا ہے، وہ شرعی حلال ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں سونے کے بدلے بکری لے لیتے تھے، اس کے بعد ہیرے کے بدلے بکریاں لے لیتے تھے، بکری کے بدلے گائیں لے لیتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح سودے ہوتے تھے، تجارت ہوتی تھی۔ تو سر وہ تو پرانا دور تھا، اب تو ماشاءاللہ ایڈوانس دور ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا پرانے دور میں نا بینک نہیں ہوا کرتے تھے، کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ بینکس تھے، بینک تب تھے ہی نہیں۔ کوئی بندہ کیا کرتا تھا، زمینیں لے لیتے تھے پیسوں کے بدلے، یا سونا لے کے رکھ لیتے تھے، چل ریٹ اپ ہوگا تو بیچ دیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب سر ایڈوانس دور ہے، ہر کسی نے بینک کھولے ہوئے ہیں، بینکوں میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں، اور یہی بینک والے سر آپ کو نہیں پتا، یہی آپ کے پیسوں سے ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے پیسوں سے ٹریڈنگ ہوتی ہے، باہر ملکوں میں جوا لگتا ہے، پھر آپ کے اکاؤنٹ میں جس نے وہ کروایا ہوا نا، وہ سود والے کام کیے ہوئے کہ سال کے بعد سر وہ پیسہ بڑھتا رہتا ہے بینکوں میں، تو اسی طرح وہ بینک والے کرتے ہیں۔ سر آپ کی ایزی پیسہ میں اماؤنٹ پڑی ہوتی ہے، جائز بھی پڑی ہوتی ہے، آپ کو بظاہر ہے تو شو ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ سر کام یہی ہو رہا ہے، سر کام یہی ہو رہا ہے، ڈالر کی مارکیٹنگ والا ہی کام ہو رہا ہے۔ سر آپ یقین مانے آپ اپ لیول کے اوپر بیٹھے ہو، فورس ایج کے، آپ کوئی ملازمت والا کام نہیں کر رہے، نہ گھٹنی والا کام ہے، عزت والا کام ہے سر، عزت والا کام ہے۔ آپ کی ایک محنت سے 4-5 بندوں کے گھر کے چولہے جل سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سر محنت کیوں نہیں کرتے؟ سر ہم چیخ چیخ کے ہر روز بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے، آج دن تک آپ سنیں ہمیں فائدہ ہے آپ سے؟ اپنے ضمیر اپنے دل سے پوچھیں، ہمیں آپ سے فائدہ ہے تو بتائیں۔ آپ جوائننگ کراتے ڈالر لیتے ہیں، آپ کو ڈالر مل جاتے ہیں، آپ رجسٹریشن کراتے ہیں $5 مل جاتے ہیں، ہمیں فائدہ ہے سر، ہمیں آ رہے ہوتے ہیں $5، آپ کے اپلائن یا آپ کو مل رہے ہوتے ہیں یا آپ کی ٹیم میں جا رہے ہوتے ہیں، تو فائدہ کس کا ہے سر؟ آپ کا فائدہ ہے۔ بندہ کس کو ملا؟ آپ کو ملا۔ سکھا کون رہے؟ ہم سکھا رہے۔ سیکھ کون رہے؟ آپ کا بندہ سیکھ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ ہر ایک چیز آپ کو ہی فائدے دے رہی ہے، آپ کو نقصان نہیں دے رہی۔ یہ پاکستانی عوام ایسی ہے نا، ان کو ایک ملائم تکیہ، ملائم بستر، ملائم ہر چیز مل جائے نا، کیڑے نکالیں گے۔ ایک اچھی پرسکون چیز مل جائے نا، ہمیشہ پاکستانیوں کو کھٹکتی ہے، ذلیل کر کے چیز ملے نا اس کی قدر کرتے ہیں۔ سر ہمیں ذلیل ہو کے فورس ملا، ہم اس کی قدر میں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ سر جی آپ اتنے سکسیس کیوں ہیں؟ آپ شہزاد بھی ذلیل ہو کے فورس ایج میں دیکھو کہاں کتنا پیسہ کما رہا ہے، کیوں؟ اس کے بیک گراؤنڈ دیکھو، اس کی پرانی پکچر دیکھو، اس بیچارے نے اتنی سٹرگل کی، آج وہ اس لیول پہ۔ وسیم سٹرگل کی ہے، وسیم نے $12,000 کی جاب کی ہے، 8,000 کی فیکٹری میں جاب کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیبا کامیاب کیوں ہے سر؟ وہ غریب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے کرائے پہ مکان ہے، اوپر قرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تب وہ سکسیس ہے سر۔ وہی بات آ گئی نا، جو بندہ ذلیل ہو نا دنیا سے، سارے بندوں سے، اس کو قدر آتی ہے پیسے کی۔ آپ کو نہیں قدر، آپ کام نہیں کرو گے۔
جس کو قدر ہے وہ کام کرے گا. سر جو بندہ کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو کچھ بھی نہ دو وہ بیچارہ کام کر لیتا ہے. اور جس نے کام کرنا ہی نہیں ہوتا بھی شاید سونے کے تخت پہ بھی بٹھا دو، اس نے کام نہیں کرنا، ادھر سے سنے گا ادھر سے نکال دے گا، کہے گا جی مجھے تو سارا پتہ ہے. ہاں اس میں بندے جوائن کا مجھے تو سارا پتہ ہے. سر ہم ابھی تک سیکھ رہے ہیں. سر میں فٹ نہیں ہوں، پھر ابھی تک مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے فورس ایج کا، میں سیکھ رہا ہوں. پھر آپ سوچیں کہ ابھی تک میں سیکھ رہا ہوں، جب میں مکمل سیکھ جاؤں گا تو کہاں پہ جاؤں گا. سر فورس ایج یہ بزنس ہے، آپ کو کم دنوں میں سمجھ نہیں آنا، لگے رہو گے. اس کے سسٹم جب مکمل آپ کو سمجھ آ جائے گا نا تو سر یقین مانے تب آپ کی پر ڈے کی کروڑوں روپے کما رہے ہوں گے، جیسے انڈیا والے کما رہے. انڈیا والے اتنی ارننگ کیسے کر رہے ہیں سر؟ ادھر نا پبلک زیادہ ہے، ادھر حلال حرام کی بات ہی نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے؟ پبلک بھی زیادہ ہے اور حرام حلال کی بات ادھر پاکستانی عوام کو بھائی یہ تو حرام ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے، پتہ ہے نہیں، بس ادھر ادھر سے باتیں سنی. یا میرا دوست تو کہتا ہے یہ ایسے ہے. سر میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، میں نے 4-5 بندوں کو بولا تھا، اس نے کہا کہ سر جی میں نے کام نہیں کرنا. میں نے بڑا اس کو پلان سمجھایا. کہتا ہے سر میرا دوست جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ کام صحیح نہیں ہے، اس میں نا سود والا کام ہے، حرام کا کام ہے. میں نے کہا یار حرام نہیں ہے، آپ کو سمجھا. تو کہتے نہیں سر میں نے نہیں کرنا. اچھا آپ کا دوست کیا کرتا ہے؟ سر جی کچھ نہیں کرتا، پب جی کھیلتا ہے. کیا کرتا ہے جناب؟ پب جی کھیلتا ہے. ماشاءاللہ. میں سر کہ ٹھیک ہے بھائی، اوکے، کوئی ایشو نہیں. اب بات کیا آ گئی ہے بھائی، وہ کام خود نہیں کر رہا، دوسرے کو بھی کہہ رہا کر تو. ایک اور لڑکا تھا میری سٹی کا، ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہے کافی، مطلب 500 کی جو گاڑی ہے نا، 500 کی چیز وہ 2000 میں بیچ سکتا ہے، اتنا جگاڑی ہے. میں نے کہا جگاڑی کے بندے بڑے کامیاب ہوتے ہیں. تو اس کو میں نے قائل کر لیا تھا، تو اس کے دوست نے کہا نہیں جی یہ نہیں کر، یہ کام صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا تمہارا دوست کیا کرتا ہے؟ سر جی جاب کرتا ہے. وہ کتنی جی؟ 21,000 روپے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم ہی نہ کر. سر جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں نا وہ سسٹم کے آنے کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں. سر مجھے اتنی کمپنیاں والے ایس ایم ایس کرتے ہیں، ہر ایک بات کرتے ہیں، ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. میں ایک ہی بات کرتا ہوں پیارے بھائی، آپ نے کام کرنا ہے نا، فیس بک کے اوپر جا کے پوسٹنگ شیئرنگ کریں. یہ جو بندے جوائن ہوئے ان کو کیوں کرتے ہیں؟ بیچاروں کی روزیوں پہ لات کیوں مار رہے ہو آپ؟ اگر میری بات کرو تو بھائی میں کام کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کافی لوگ امید لے کے آئیں گے، تو لہٰذا میں ان کے ساتھ مخلص ہوں، میں اور طرف نہیں جا سکتا. تو میں کما رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اتنا ہے تو آؤ فورس سے جوائن کرو. پھر چلا جاتا ہے. او بھائی بندے آئیں گے اور کمپنیوں کی باتیں کریں گے، سنہرے خواب دکھا کے آپ کو اپنے ساتھ جوائن کرائیں گے، پیسہ بھی آپ کو آئے گا، پھر پھس ہو گئی آپ کا گیا. پھر بولیں گے سارے ادھر بھی جاؤ گے، فورس اے سے بھی جاؤ گے. شہزادو پہلی بات بتا رہا ہوں، فورس اے کے اوپر ٹک کے ایک ہی جگہ پہ کام کرو، لگے رہو لگے رہو. سر جی KFC والا بھی ہے نا، اس نے 55 سال محنت کی ہے، تب اس نے برانڈ KFC کھولی ہے. 55 سال. سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ رخ خان نے 25 سال فلم انڈسٹری میں محنتیں کر کے آج اس کا برج خلیفہ کے اوپر بھی اس کی وہ ویڈیو لگتی ہیں، موویز لگتی ہیں. 25 سٹار سٹرگل کی ہے، 25 سال. تو سر آپ 3-4 مہینے سٹرگل کر کے کہتے ہیں جی ہمیں کامیابی مل جائے. سر ایسے نہیں ملتی کامیاب. اسکول میں بھی ایک کلاس کے اگلی کلاس میں جاؤ تو 1 سال لگتا ہے، تو ادھر سے کر لو. ایک ڈاکٹر کو بنتے ہوئے 7 سال لگتے ہیں، 7 ایئر لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 7 سال کے بعد اس کی سیلری 80-90 ہزار روپے ہوتی ہے. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 3-4 مہینے دل لگا کے کام کرو، 1.5 لاکھ روپے مہینے کا کماؤ. لڑتا ہے گھر میں بیٹھ کے. سوچ ہے نا، انسان کی خود کی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ سے کتنا کام کر سکتا ہے. آپ کی سوچ آپ کتنا آپ کما سکتے ہو. سر ہماری سوچ ہے نا، ہم نے دیکھ کے تو دکھایا. مجھے روپے 2 روپے کی بھی قدر ہے. میں نے اسٹرگل کیا، میں نے 7 نہیں 8 سال. سر میں نے 8 سال مارکیٹنگ کی آف لائن. آپ سوچیں 8 سال کا میرا تجربہ ہے، مجھے فورس سے ملا، میں اس کی قدر کرتا ہوں. کیونکہ جس بندے کو شروع میں بتا دی نا، ذلیل کرے نا دنیا، ذلیل کرے نا اوپر والے بوس، تو اس کو قدر ہوتی ہے پیسے کی. صحیح ہے. تو میں نے آج جو میٹنگ ہے نا، آج آپ کو سلاٹ کی ورکنگ کے حوالے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو آپ کا ہی فائدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں تو سر دیکھیں نا، ہمارے پاس علم ہے، ہم اپنی علم کی طاقت سے آپ کو سکھا رہے ہیں، فری آف کاسٹ آپ کو علم مل رہے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے، میرا تو نہیں ہے نا. میں نے تو لیکچر دے کے چلا جانا ہے، میرے جیسے اور لیڈر لیکچر دے کے چلے جائیں گے، آپ جیسے آئیں گے آپ جیسے جائیں گے، وہ نہیں ہے. کام آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے نہیں کرنا. شروع میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. کام آپ نے کیا ہے، جس نے 3700 لگایا ہے وہ بھی میرے لیے انمول ہے، جس نے 5 لاکھ بھی لگایا ہے وہ بھی میرے لیے انمول ہی ہے.
میں کسی کو کمپیئر نہیں کرتا کسی کے ساتھ کہ اس کتنے ہیں میں اس کو اتنا لیڈ کروں، اس کتنے ہیں میں اس کو اتنا لیڈ کروں۔ شہزادو دیکھو نا، فورس ایج کے سب کے اکاؤنٹ سیم ہے، آپ کا بھی اکاؤنٹ، میرا بھی اکاؤنٹ، سب کے اکاؤنٹ سیم ہے، کوئی مختلف نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا آپ کے اپلائن کے مزے ہیں، بھائی اس کے اوپر والے اپلائن کے بھی مزے ہیں، صحیح ہے؟ جو آپ کو استاد سکھا رہا ہے، اس قابل کر رہا ہے، تو آپ کا کام بنتا ہے کام کریں۔ آپ خود کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، اس کے آپ کے اپلائن کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو خوشی ہوگی کہ میرا اسٹوڈنٹ آج کام پہ لگ گیا ہے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی محنت سے استاد کا بھی بھلا ہوگا، آپ کی ٹیم کا بھی ہوگا، استاد کی ٹیم کا بھی بھلا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے سینئر کو استاد سمجھیں، دوست سمجھیں، بہن بھائی کا رشتہ بنائیں گے تبھی نظام چلے گا۔ سر جی سمپل بات ہے، رسپیکٹ۔ اگر اوے تو بات کرو گے نا اوے کر کے، تو کر کے، پھر آپ کی بھی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ سر عزت دینا سیکھیں گے تو عزت ملے گی۔ آپ کی عزت صرف گھر میں ہی ہے، وہ بھی کم کم ہے، 50-50۔ تو باہر نکلتے ہیں نا تو عزت دیں گے تو عزت ملے گی۔ جیسے آپ نے پیسے دیے ہیں نا تو پیسہ ملے گا، اسی طرح عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ بولے نا کہ میں عزت نہ کروں اپلائن کی، میں عزت کسی کی بات نہ سنوں، میری بات سنیں، تو سر ایسا کام نہیں چلنا، ان قریب گر جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں فورس ایج میں آپ کو نا 4 طریقوں سے انکم آتی ہے۔ نمبر 1، جس کے ساتھ سسٹم جوائن کیا ہے اس کی طرف سے۔ نمبر 2، جسے آپ نے سسٹم جوائن کرایا ہے، 2 طریقے ہو گئے۔ نمبر 3، جو جوائن ہو جاتا ہے بندہ، وہ کام کرتا ہے، پھر انکم ملتی ہے، 3۔ نمبر 4، ٹیم کام کرتی ہے تب انکم ملتی ہے۔ 4 طریقوں سے فورس آج میں انکم ملتی ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا نا ہم جائزہ لیں گے X3 X4۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے میں ٹرپل ایکس گولڈ کی بات نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا وہ بعد میں بتاؤں گا اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ۔ X3 X4 کے اوپر ورکنگ سمجھاتا ہوں۔ X3 میں ہوتے ہیں 12 گولے، 12 سلاٹس ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈبوں کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ہر ڈبے کی اپنی قیمت ہے، پہلے کی 10 ہے، 5 ہے، اگلے کی 10 ہے، 20 ہے، 40 ہے، 80، 160 ہے، 320 ہے، اسی طرح ہر ڈبے کی اپنی قیمت رکھتا ہے، ہر ڈبہ اپنی ڈیجیٹل کرنسی رکھتا ہے۔ ایک بار آپ نے ڈبہ کھولنا ہے، لائف ٹائم تک سکون، مزہ نہیں ہے پھر۔ سر جی ایک بار انویسٹمنٹ کرنی ہے، کوئی کمپنی والا کام ہوتا ہے نا، بار بار انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی گھر میں کوئی بھی چیز لانی پڑتی ہے، بار بار انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بات اس پہ کیا ہے، آپ کی دکان ہے نا، دکاندار، اس میں بار بار انویسٹمنٹ، مال ڈالنا پڑتا ہے، مال ختم ہوتا ہے پھر مال ڈالنا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بازاروں میں جو دکاندار ہے، مال ڈالو گے پھر مال بکے گا، پھر پروفٹ سے مال ڈالو گے وہ بکے گا، پھر پروفٹ سے مال بکے گا، اسی طرح یہ ہوتا ہے نا؟ فیکٹریوں میں مشینیں خراب ہوتی ہیں، پھر انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس میں فورتھ سٹیج میں ایک ہی بار یہ انویسٹمنٹ ہے، آپ نے یہ کھول لیا، یہ آپ نے کھول لیا، لائف ٹائم تک یہ کھلا رہے گا، یہ لائف ٹائم تک یہ کھلا رہے گا، یہ کھولو گے لائف ٹائم تک کھلا رہے گا، یہ کھلواؤ گے یہ ایک بار آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ان ڈبوں کے اوپر، بار بار آپ کو ملتا ہی رہے گا لائف ٹائم تک۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ 3 گولے ہیں، کتنے سر؟ پوائنٹ بھی نوٹڈ اس میں ہے 1 2 اینڈ 3، ہر 3 گولے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہو گیا؟ 3 گولے ہیں X3 کے اندر بات کر رہا ہوں، یہ پروگرام X3 کے اوپر بتا رہا ہوں۔ X3 کی جو پاور ہے وہ ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ پارٹنر اور انڈائریکٹ 2 طریقوں سے دیتا ہے۔ آپ کے ڈائریکٹ پارٹنر سے دیتا ہے جس کو آپ سسٹم جوائن کر رہے ہو، اور جوائن ہوا وہ بندہ کام آگے کرتا ہے تو اس سے آپ کو انکم آتی ہے، 2 طریقوں سے آتی ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، $5 اس نے ایک بار لگایا تھا، سر جی اتنی بار مل چکا ہے، کتنی بار مل چکا ہے جی؟ 21، 22، سینکڑا ہزار، 10,000، 18,000، پتہ نہیں کتنا بنتا ہے، میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں۔ 18 14 5، 18 14 5، 18 14 5 ضربے $5 کرتے ہیں نا، $5 کے مطابق کرتے ہیں، یہ ہو گیا جناب ڈالر۔ $5 سے اتنی ڈالر کما چکا ہے سر، $5 سے ضربے کریں گے سر جی، زیادہ نہیں اتنا کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ 21، 22، سینکڑا ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ 67 لاکھ، سر جی بہت اوپر جاتی ہے، زبان اڑ گئی ہے میری، اتنا پروفٹ ہے سر جی صرف ایک گولا کھولنے سے۔ سر آپ کی جو جوائننگ رجسٹر ہوا ہوا اکاؤنٹ، وہ والا کھولنے سے آپ کو اتنی انکم آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگلے کے آپ دیکھو، یہ میں نے صرف اوپر والا بتایا تھا، پوائنٹ بھی نوٹڈ، میں نے صرف اوپر والے کی بات کی تھی، نیچے والے کی بات ہی نہیں کی۔ یہ نیچے والوں سے ٹیم کی طرف سے آیا، ڈائریکٹ پارٹنر کے انڈائریکٹ سے آیا ہے، یہ دیکھ لو کتنا ہے، صحیح ہو گیا؟ 7,200 کتنا ہو گیا؟ یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ اتنا ہو گیا، میری آج طبیعت بھی نہیں ٹھیک، صحیح ہے؟
اور یہ دیکھ لیں اتنا اس کو پروفٹ ہو چکا ہے، اور دیکھو کتنا پروفٹ ہے سر، آپ کی 100 سے بھی زیادہ، مطلب یہ کر لیں 3 کروڑ ہی کر لیں، چلو زیادہ بات نہیں کرتا سر، 3 کروڑ $5 سے کما چکا ہے۔ کتنا خوبصورت بزنس ہے یہ، ایک $5 سے یہ خراب بھی کمائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ ہر گولے کی اپنی قیمت ہوتی ہے، اب دیکھیے 10 لگاؤ گے نا تو آپ کو 10 ہی ملیں گے، 10 لگاؤ گے سر آپ کو 10 ہی ملیں گے، 20 لگاؤ گے تو 20 کا 20 پورا ہی پورا ملے گا، کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، کوئی ایم سی ڈی ڈی ایم سی کو نہیں ہے آپ کے اوپر جو کٹوتیاں کر کے آپ کو آدھی انویسٹمنٹ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے خود ہی یہ کرنا ہے، خود ہی محنت کرنی ہے، خود ہی اس کے اونر ہو، خود ہی سب کچھ کرنا ہے، کلائنٹوں کو لے کے آنا ہے، ڈیلنگ کرنا ہے، سلاٹ کروانے ہیں، انکم آپ کو آنی ہے، گھر میں لے کے آپ نے جانے ہیں، آٹا چینی پتی گھی ہر چیز آپ نے گھر میں لے کے جانی ہے، محنت کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ محنت کرو نہیں سر جی نکالنے ہیں، بس نکالنے کا پتہ ہو، کرنا اوپر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ 2 کی پروفٹ آپ کے والیٹ میں آتا ہے، تیسرا آپ کے اپلائن کو جاتا ہے، 2 کا والیٹ آپ کے پاس، تیسرا اپلائن کے پاس۔ اب دیکھیں 40 سے اس نے لگایا تھا، 318 بار کما چکا ہے، $440، 318 بار 40 کر لو کتنا بنتا ہے، اور 186 بار اس نے کما لیا، 81 بار سر اتنا پروفٹ ہے یہ سارا۔ اب سر جی مزے کی بات بتاتا ہوں، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ سارے جو 12 سلاٹ ہے نا، 11 سلاٹ ایک سائڈ پہ اور آخری سلاٹ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، جتنے بھی 11 سلاٹوں کی محنت ہوگی نا وہ ایک سلاٹ کی آخری محنت ہے، یہ ایک سلاٹ اس 11 سلاٹوں پہ بھاری ہے، ایک سلاٹ یہ لاسٹ والا یہ 30 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی، یہ 30 لاکھ سر آپ کی کمیٹی ہے، اس 11 سلاٹوں کو سائڈ پہ کر دو، یہ لاسٹ والا اتنا بنتا ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اب ہم نے اس کے اوپر جانا ہے، جب سر اس کے اوپر آئیں گے ظاہری بات ہے تو ہماری ارننگ تو لاکھوں میں کیا کروڑوں میں ہونی ہے، پھر سمجھ آ رہی ہے، تو کروڑوں کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے آپ، چھوٹے چھوٹے سلاٹ کر کے بیٹھے ہو، جناب ٹیم کرے گی سر جی تب کریں گے، ہمارا ٹریک پارٹنر کرے گا تو سر جی تب کریں گے، وہ ہیں ہی لوزر، انہوں نے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، بڑھیں گے تب وہ آپ کو دیکھیں گے، اور آپ کس کو دیکھ رہے ہو، لوزروں کو دیکھ رہے ہو، اپنے اپلائن کو تو دیکھو یار، آپ کا اپلائن کر رہا ہے تو آپ کرو، آپ کا اپلائن میں دیکھو میں کر رہا ہوں، میرا اپلائن کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تک تک ہی ہوتا ہے نا، آپ کے گھر میں کچن میں، آپ کے کچن میں اگر کام ہو رہا ہو تو پڑوسی آ کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کام ہے، وہ بھی مستری مزدور منگوا کے وہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، گھر میں ٹائلیں لگوا رہے پڑوسی آ جاتے ہیں یار ہم بھی ٹائلیں لگوائیں گے، وہ بھی لگوا دیتے، تکو تک یہ پاکستانی عوام ایسی ہے، جیلسی مائنڈ ہے، اور سر جی وہ آپ کا اپلائن کر رہا ہے تو آپ کریں، اپنے اپلائن کو فالو کرنا، آپ ڈاؤن لائن والوں کو فالو کرتے ہیں جو ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، خود کے اوپر محنت کرنی ہے۔ تو آخری سلاٹ جو ہے 30 لاکھ روپے کا بنتا ہے، اب 30 لاکھ اس بندے نے کتنی بار کمایا، 6 سر جی 6 بار، 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 سر جی اس نے کتنی بار کما چکا ہے، 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کما چکا ہے، سر لگایا کتنا تھا 30 لاکھ، ہٹا دو، 1 کروڑ 50 لاکھ روپے پروفٹ ہے اس بندے کا، 1 کروڑ 50 لاکھ روپے پروفٹ، سر جی گاڑی بھی بنگلے بھی ڈال سکتے ہو نا، خواہشیں پوری کر سکتے ہو نا، لیکن محنت کرنی پڑے گی، ہاں جی محنت کرنے سے ہی رزلٹ ملتا ہے سر، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ X3 کے 2 کا پروفٹ آپ کے والیٹ میں، تیسرا آپ کے اپلائن کو جاتا ہے، اسی طرح نیچے والوں کو بھی آپ کو ہی آئے گا، ظاہری بات ہے، میں نے بولا تھا اکاؤنٹ سب کے سیم ہے، جیسے آپ کے اپلائنوں کے بھی اسی طرح ہیں، نیچے والے کام کریں گے 2 کا پروفٹ ان کو جائے گا، تیسرا ریسائیکل ہو کے آپ کے والیٹ میں آئے گا، X3 کا پروگرام سمجھ آئے گا۔ اب X4 کے اوپر جائزہ لیں، X4 کا، X4 پہ ہوتے ہیں 6 گولے، کتنے ہوتے ہیں سر، 6 گولے ہوتے ہیں، یہاں پہ ڈیفرنٹ کیا ہے، ڈیفرنٹ یہ ہے کہ اوپر والوں کے 2 پروفٹ آپ کے اپلائن کو جاتا ہے جس نے آپ کو سسٹم جوائن کروایا ہے، نیچے والے کا پروفٹ آپ کے والیٹ کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ والا پھر اپلائن کو جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے سر، جیسے اوپر جا بھی رہے ہیں نا اسی طرح آپ کو آئیں گے بھی سے، آپ یہ مت سوچیں کہ اوپر ہی جا رہے ہیں ایسے ہی جائیں گے، سر یہ ایسی سوچ، یہ غریبوں والی سوچ ختم کر دیں، بزنس کے اندر آئے ہو، ٹھیک ہے، 3 کا پروفٹ آپ کے والے میں، 3 کا پروفٹ اپلائن کو جائے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح نیچے والوں کو آپ کو آئے گا، اپلائن سے آپ کو بھی آ سکتا ہے، آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا کتنا بار کما چکا ہے سر، یہ اتنی بار پروفٹ کما چکا ہے اور اتنی بار ٹیم سے کما چکا ہے، اور ٹوٹل پروفٹ یہ ہے کما چکا ہے، سر آپ کی سوچ ہے، اتنا پروفٹ ہے سسٹم کے اندر، ٹھیک ہے۔ لاسٹ والا گولا دیکھ لیں، اوپر والے کتنے تھے سر، 6 تھے، مطلب 1.5 لاکھ اوپر سے کمایا اس بندے نے، اور نیچے سے کتنا کمایا سر، 1 لاکھ، مطلب پروفٹ اس کا ہٹا دیتا ہوں، 6 کر لیتا ہوں، ایک جو ہوا ہے نا وہ سائڈ پہ کر دیتا ہوں، تو مطلب 1 کروڑ 80 لاکھ، مطلب
کتنا ہوگا 3 کروڑ 80 لاکھ روپے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے یہ اس سسٹم سے کما چکا ہے. مطلب یہ صرف یہ گولا اور اوپر والا گولا 3 کروڑ 30 لاکھ روپے. سر جی کتنا فائدہ ہے. اگر یہ کھولتا ہی نہ، کہتا جی ہم نہیں کھولتے، ہمارے اوپر والے بھی نہیں کھول رہے، تو پھر کچھ انکم آتی نہیں آتی. سر سوچ کو وسیع کرنا پڑتا ہے، بڑا کرنا پڑتا ہے، ڈریم کو بڑا کرنا پڑتا ہے. اپنی سوچ بڑی کرو گے تو آپ آگے بڑھو گی نا. سوچ چھوٹی رکھی ہوئی، ہزاروں کی گیم کھیل رہے ہو آپ، 5 ڈالر 10 ڈالر، بس جی بہت ہے، پیکج ہو جائے گا، کھانا پینا کھا لیں گے، برگر پیزے کھا لیں گے، گھر میں آٹا لیں گے، بہت ہے ہمارے لیے. وہ سر یہ ہزاروں پہ بیٹھو گے نا، ہزاروں سے کچھ نہیں ہونا. گیم اصل ہے لاکھوں کے اوپر. یہ کروڑ پتی بنانے والا سسٹم نہیں ہے. کروڑ پتی بنا سکتا ہے آپ کی سوچ سے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اس نے اب یہاں پہ نا کھولا ہوا ہے نا، ایک بار لگایا تھا. سر یہ ایک بار ہی سلاٹ کھولنا ہے، کوئی زندگی میں بار بار نہیں آپ نے انویسٹ کرتے رہنا ہے اسی کے اوپر، بار بار یہی گولا کھولتے رہو تب آپ کو پروفٹ آئے. ایک بار ہی کھولنا ہے، ڈیجیٹل کرنسی انویسٹ ہو جانی ہے آپ کی. ٹھیک ہوگا. یہ دیکھیں 35 بار کما چکا ہے، اور ٹیم سے کتنی 9 بار کما چکا ہے. سمجھ آ گیا سر آپ کو. سر یہ اسی طرح آپ کو X3 X4 کی ورکنگ سمجھا رہا ہوں کہ 2 کا پروفٹ آپ کے اپلائن کو جاتا ہے، 2 کا پروفٹ آپ کے اپلائن کو جاتا ہے، 3 کا پروفٹ آپ کے والٹ کے اندر آتا ہے، لاسٹ والا پھر آپ کے اپلائن کو جاتا ہے. اسی طرح X3 X4 کی ورکنگ ہے. ٹھیک ہے نا. جک دم نہیں سمجھ آنی، ہمیں بھی سمجھتے 3-4 مہینے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی مسئلہ نہیں، سسٹم کے ساتھ لگے رہیں، کلاسز لیتے رہیں آپ. ٹھیک ہے. اور ڈیلنگ کرتے رہیں، کسٹمر جوائن کراتے رہیں، اسی طرح بزنس چلے گا شہزادو. کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنی ذات کو خوش رکھنا ہے. سر جی دیکھیں نا، نوکریوں میں نا ہم اپنے بوسوں کو خوش کرتے ہیں نا، ادھر سسٹم کے اندر آپ نے اپنے دل کو خوش کرنا ہے. ادھر دکھا کے کام دکھاتے ہیں نا، تاکہ ہمیں نا نکالے نہیں، ہماری نا سیلری بڑھا دے، بونس دے، خوش کرتے رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آپ نے اپنے دل کو خوش کرنا بس، اور کوئی کام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آج کی میٹنگ میں اتنا ہی تھا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.